یہ واقعہ ایک ایسے شہر کا ہے جہاں زندگی اپنی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی تھی۔ شہر کی روشنیاں، بلند و بالا عمارتیں اور ہجوم سے بھری گلیاں، سب کچھ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ ان سب کے درمیان ایک خوبصورت عورت شمیم کی زندگی بھی اسی ہجوم میں کہیں گم تھی، لیکن اس کی زندگی عام نہیں تھی۔ شمیم اپنی جوانی اور خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز تھی، لیکن جلد ہی اس کے آس پاس کے لوگ اس کی خوبصورتی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ مرد اس پر مہربانی کرتے، تحفے تحائف دیتے اور اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے۔ شمیم، جو اپنی سادہ زندگی سے تھک چکی تھی، ان تحفوں اور توجہ کی عادی ہو گئی۔ وہ ایک کے بعد دوسرے شخص کی قربت میں آتی گئی، اور یوں اس کی زندگی کا راستہ گناہ کی طرف مڑ گیا۔ شمیم کا دل اب دولت، طاقت اور عیش و عشرت کے لیے مچلنے لگا۔ وہ اپنے جسم کا سودا کرنے لگی اور ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے لگی جو اس کی ہر خواہش پوری کر سکتے تھے۔ شمیم کے پاس اب قیمتی لباس، زیورات اور ہر وہ چیز تھی جو اس کی خواہشات کو پورا کر سکتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا اور شمیم کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ ایک دن وہ اپنے محل نما گھر میں بیٹھی تھی، جہاں اسے اطلاع ملی کہ اس کی بچپن کی سہیلی نادیہ اس سے ملنے آ رہی ہیں۔ نادیہ اور شمیم کا بچپن ایک دوسرے کے بغیر ادھورا تھا۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتی تھیں اور ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ جب نادیہ نے تعلیم کے لیے دوسرے ملک جانے کا فیصلہ کیا تو شمیم نے اسے حسرت بھری نظروں سے الوداع کہا۔ نادیہ کو کیا معلوم تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں شمیم کی زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ جب نادیہ شمیم سے ملنے پہنچی تو وہ حیران رہ گئی۔ شمیم، جو کبھی ایک سادہ سی لڑکی تھی، اب ایک شاندار محل میں رہتی تھی۔ اس کے آس پاس خادمائیں تھیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا غرور تھا۔ نادیہ کو یقین نہیں آیا کہ یہ وہی شمیم ہے جسے وہ جانتی تھی۔ شمیم نے نادیہ کا استقبال گرم جوشی سے کیا اور اسے گلے لگا لیا۔ وہ اسے اپنے محل کے اندر لے گئی اور اس کی خدمت کے لیے خادماؤں کو حکم دیا۔ نادیہ محل کی شاندار عمارت دیکھ کر حیران تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اور شمیم کو بتایا، بی بی صاحب، علاقے کے نمبردار صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ شمیم نے نادیہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں جلدی آتی ہوں۔ نادیہ نے اجابت میں سر ہلایا، لیکن اس کے دل میں تجسس تھا کہ شمیم اور نمبردار کے درمیان کیا گفتگو ہو سکتی ہے۔ شمیم نے کمرے سے نکلنے سے پہلے خادماؤں کو نادیہ کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ نادیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شمیم کے جاتے ہی نادیہ نے اپنے تجسس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن محل کی خوبصورتی اور شان و شوکت نے اسے بے چین کر دیا۔ نادیہ نے ایک خادمہ کو بلایا اور کہا، مجھے پیاس لگی ہے، کیا تم مجھے پانی دے سکتی ہو؟ خادمہ فوراً پانی لینے چلی گئی اور نادیہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے محل کے مختلف حصے دیکھنے کی ٹھانی۔ نادیہ ایک راہداری سے گزرتے ہوئے محل کی شاندار سجاوٹ دیکھ رہی تھی۔ دیواروں پر لگی قیمتی پینٹنگز، چھت پر جڑے فانوس اور کمرے کے دروازوں پر نفیس نقش و نگار، سب کچھ حیرت انگیز تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک کمرے کے قریب پہنچی جہاں سے دھیمی آواز میں بات چیت سنائی دے رہی تھی۔ نادیہ نے آہستہ سے قدم آگے کیے اور مہمان خانے کے قریب جا کر رک گئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں شمیم اور نمبردار بات کر رہے تھے۔ نادیہ نے دروازے کی اوٹ سے ان کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ نمبردار کی آواز گونجی، شمیم، تم جانتی ہو کہ تمہاری خوبصورتی کی چرچا پورے علاقے میں ہے، میں تمہارے لیے کچھ خاص لایا ہوں۔ شمیم نے جواب دیا، نمبردار صاحب، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزارو، اس کے بدلے میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ نادیہ نے یہ باتیں سن کر حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات محسوس کیے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شمیم ایسی باتوں کو کیسے برداشت کر رہی ہے۔ وہ یہ سب سن کر جلدی سے پلٹ آئی اور دوبارہ اسی کمرے میں جا کر بیٹھ گئی جہاں شمیم نے اسے چھوڑا تھا۔ کچھ دیر بعد شمیم واپس آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شمیم واپس آ کر نادیہ کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی اور وہ دونوں اپنی پرانی یادوں کو یاد کرنے لگیں، لیکن نادیہ کے دماغ میں نمبردار کی باتیں گونج رہی تھیں۔
وہ جانتی تھی کہ شمیم کے لیے اس بارے میں سوال کرنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن اس کے اندر کا تجسس ختم نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نادیہ نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور شمیم کی طرف دیکھ کر کہا، شمیم، تمہاری زندگی بہت دلچسپ لگتی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے اتنی ترقی کی، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا تم واقعی خوش ہو؟ شمیم نے نادیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرایا اور کہا، خوشی ایک نسبتی چیز ہے نادیہ، انسان اپنی زندگی کے حالات کے مطابق خوشی کی تفسیر بدل لیتا ہے۔ یہ ملاقات ختم ہوئی اور اگلے دن پھر نادیہ نے دھیرے سے کہا، شمیم، کل جو میں نے سنا اس کے بارے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ شمیم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن اس نے خود کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے کچھ سنا؟ نادیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے تمہیں اور نمبردار کو بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ شمیم نے گہری سانس لی، اس کے چہرے پر گزرے وقت کا درد نمودار تھا۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہی، جیسے اپنے خیالات کو ترتیب دے رہی ہو۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے اپنی کہانی بیان کرنی شروع کی۔ نادیہ، تمہیں یاد ہے جب تم تعلیم کے لیے دوسرے ملک چلی گئی تھیں؟ تمہارے جانے کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ میرے والد ایک معمولی کسان تھے اور ہم بہت غریب تھے۔ میں اکثر یہ سوچا کرتی تھی کہ میری زندگی میں بھی کوئی روشنی آئے گی، لیکن اس روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ تمہارے جانے کے 1 سال بعد اس علاقے کے رئیس سردار زبیر نے مجھے دیکھا۔ وہ ایک ظالم اور خود غرض آدمی تھا جو اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں چور تھا۔ اسے میری خوبصورتی نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ شروع میں وہ ہمارے گھر آیا اور میری فیملی سے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی اس کے عزائم ظاہر ہو گئے۔ شمیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولتے بولتے رک گئی۔ نادیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، شمیم، اگر تمہیں یہ سب کہنا مشکل لگ رہا ہے تو تم نہ کہو۔ لیکن شمیم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ایک دن سردار زبیر نے میرے والدین کو دھمکی دی کہ اگر میں اس کے سامنے نہ جھکی تو وہ ہمیں اس گاؤں سے نکال دے گا۔ میرے والد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ جب میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تو اس نے مجھے زبردستی اپنے گھر بلایا اور میری عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ شمیم کی آواز ٹوٹنے لگی۔ میں نے اسے تھپڑ مارا اور وہاں سے بھاگ نکلی، لیکن وہ شخص اتنا ظالم تھا کہ اس نے میرے والدین کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ میرے ماں باپ کو کھو دینا میرے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا، لیکن یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ اس نے علاقے میں اعلان کر دیا کہ میں ایک طوائف ہوں اور پیسے لے کر گناہ کرتی ہوں۔ شمیم نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، شروع میں نے لوگوں کو انکار کیا، لیکن جب وہ میرے پاس پیسے لے کر آنے لگے تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا اور میرا گھر برباد ہو چکا تھا۔ میں نے ہار مان لی اور وہ راستہ اپنایا جسے میں نے ہمیشہ غلط سمجھا تھا۔ اسی طرح میری یہ زندگی شروع ہوئی۔ شمیم نے آخر میں کہا، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا، لیکن میں نے ایک عہد کیا تھا کہ میں ایک دن سردار زبیر سے بدلہ لوں گی۔ میں اس کے ظلم کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ نادیہ، جب میں نے سردار زبیر کے ظلم کے خلاف فیصلہ کیا تو میں نے سوچا کہ مجھے اس سے بدلہ ضرور لینا ہوگا۔ میری زندگی اس کے ظلم کے باعث تباہ ہو چکی تھی اور میں اس کے ہاتھوں مزید تذلیل کا شکار نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کے خلاف ایک گہرا منصوبہ بنایا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ سردار زبیر کے دل میں خوبصورتی کا لگان تھا۔ وہ خوبصورت عورتوں کو اپنی جال میں پھانسنے کا عادی تھا، اور میں نے سوچا کہ وہ میرے جال میں کیسے پھنس سکتا ہے۔ میری ایک باندھی تھی، نورین، جو بہت خوبصورت تھی، اور میں نے اس کا استعمال اس سردار کے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے نورین کو تیار کیا اور اسے سردار زبیر کے پاس بھیجا۔ اس سے پہلے کہ وہ سردار کو اپنا شکار بنائے، میں نے اس کے لیے ایک خاص زہر تیار کیا تھا۔ اس نے سردار کے ساتھ رات گزاری، اور جب وہ سو گیا، صبح تک سردار زبیر کی حالت بگڑ چکی تھی۔ اس کے جسم میں زہر پھیل چکا تھا اور وہ موت کی دہلیز پر تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ بیماری یا کسی اور وجہ سے مر گیا ہوگا، لیکن وہ دراصل میری منصوبہ بندی کا شکار ہوا تھا۔ جب سردار کی موت واقع ہوئی تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کی بیوی نے اس کی دولت پر قبضہ کر لیا ہوگا، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میری باندھی نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا تھا کہ اس کے راز اب کسی کے سامنے نہ آئے۔
कुछ लोग ये भी कहते थे कि वो सरदार की एक ही बेटी थी और वो इस मुल्क में नहीं है, वो किसी दूसरे मुल्क में तालीम हासिल कर रही है, इसलिए उसका कोई वारिस नहीं था और उसकी जायदाद हमें मिल गई। जब सरदार मर गया तो उसकी जायदाद पर कब्जा करने के बाद मुझे ये यकीन हो गया कि मैंने इंतकाम का बदला ले लिया है। शमीम ने नादिया के साथ अपनी पूरी कहानी शेयर करने के बाद गहरी सांस ली और कहा, नादिया, तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि सरदार की मौत के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। अब मैंने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो मैं चाहती थी, लेकिन ये जायदाद, ये दौलत, ये सब कुछ सिर्फ मेरी बांदी की मदद से मुमकिन हो सका था। राबिया ने सारा की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जब रईस की जायदाद मेरे कब्जे में आई तो मैंने सोचा कि मेरी जद्दोजहद खत्म हो गई है, लेकिन हकीकत ये थी कि ये महज एक नया आगाज था। रईस की मौत के बाद मैंने उसकी सारी दौलत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी को एक नए रंग में ढाल लिया। अब मेरे पास इतना कुछ था कि मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकती थी। सारा ने हैरानी से पूछा, और रईस की दौलत पर दावा करने का किसी ने एतराज नहीं किया? राबिया ने जवाब दिया, नहीं, किसी ने भी नहीं। रईस की वो खादिमा जिसने उसे झर दिया था, उसकी बीवी के तौर पर पहचानी गई। लोगों को यकीन था कि वो रईस की बीवी है और उसके मरने के बाद तमाम जायदाद की वारिस है। उसने सब कुछ खामोशी से मेरे हवाले कर दिया क्योंकि वो मुझ पर एहसानमंद थी। सारा ने दिलचस्पी से कहा, ये सब कुछ जानकर अजीब लगता है। तुम्हारी जिंदगी एक कहानी जैसी लगती है। राबिया मुस्कुराकर बोली, कहानी? ये हकीकत है सारा। मैंने अपनी अक्ल और हिम्मत से वो सब हासिल किया जो मुझे चाहिए था। राबिया की कहानी सुनने के बाद सारा गहरी सोच में डूब गई। इसी दौरान सारा के जहन में एक और ख्याल आया। उसने अपनी यादों को खंगाला और रईस की बेटी के बारे में सोचने लगी। वो रईस की बेटी भी तो उनके साथ पढ़ती थी और सारा की अच्छी दोस्त थी। सारा को वो वक्त याद आया जब रईस की बेटी तालीम के लिए दूसरे मुल्क गई थी। सारा ने खुद से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रईस की बेटी मेरी वही दोस्त हो? इस ख्याल ने उसे और भी परेशान कर दिया। उसने राबिया से पूछा, राबिया, क्या रईस की बेटी के बारे में तुम्हें कोई खबर है? राबिया ने कहा, नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। बस इतना जानती हूँ कि वो दूसरे मुल्क तालीम के लिए गई थी। रईस की मौत के बाद किसी ने उसका जिक्र नहीं किया और न ही वो वापस आई। सारा ने दिल में सोचा, शायद रईस की बेटी को ये खबर न हो कि उसके वालिद की मौत कैसे हुई। अगर वो वापस आ गई तो क्या होगा? क्या वो राबिया से बदला लेगी या फिर अपनी जायदाद पर दावा करेगी? ये सवाल सारा के जहन में गर्दिश करने लगे। वो इसी सोच में गुम थी कि राबिया ने उससे पूछा, सारा, तुम क्या सोच रही हो? सारा चौंकी और बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही माँ जी की यादों में गुम हो गई थी। सारा राबिया की कहानी सुनने के बाद अपने घर वापस आ गई, लेकिन उसके जहन में बेशुमार सवाल गर्दिश कर रहे थे। उसने सोचा कि अगर रईस की बेटी कभी वापस आई तो क्या होगा? क्या वो राबिया से अपनी जायदाद का हिसाब मांगेगी या फिर अपने वालिद की मौत का बदला लेने की कोशिश करेगी? सारा ने कई दिनों तक इस बारे में सोचा, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो रईस की बेटी से राबिता करेगी और हकीकत जानने की कोशिश करेगी। कुछ दिनों बाद सारा ने रईस की बेटी के नंबर पर कॉल की। फोन उठाते ही रईस की बेटी की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, हेलो, ये कौन है? सारा ने जवाब दिया, ये मैं हूं, सारा। तुम्हें याद है, हम बचपन में साथ पढ़ते थे। रईस की बेटी ने खुशी से कहा, हाँ सारा, मुझे तुम याद हो। ये जानकर खुशी हुई कि तुमने मुझसे संपर्क किया। कैसी हो? सारा ने धीरे से पूछा, मैं ठीक हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि तुम अभी कहाँ हो और क्या तुम वापस आने का सोच रही हो? रईस की बेटी ने जवाब दिया, मैं अब अपने वालिद के इंतकाल के बाद यहाँ रह गई हूं। उनकी मौत के बाद मुझे लगा कि पाकिस्तान वापस जाने की कोई वजह नहीं है। यहाँ मेरा एक अंग्रेज दोस्त था, हमने शादी कर ली है और अब मैं यहीं अपनी जिंदगी गुजार रही हूं। ये सुनकर सारा ने गहरी सांस ली। उसने कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम कभी वापस नहीं आओगी? रईस की बेटी ने कहा, हाँ, मेरे वालिद के इंतकाल के बाद पाकिस्तान में मेरा कोई नहीं रहा। मुझे वहां वापसी की कोई जरूरत नहीं है।
سارا نے فون بند کر دیا اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس نے دل میں کہا، رابعہ کے لیے اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ رئیس کی بیٹی یہاں کبھی واپس نہیں آئے گی اور رابعہ کی زندگی میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ کچھ دنوں بعد سارا دوبارہ رابعہ سے ملنے گئی۔ اس نے رابعہ کو ساری بات بتا دی کہ رئیس کی بیٹی نے ایک انگریز سے شادی کر لی ہے اور اب وہ کبھی پاکستان واپس نہیں آئے گی۔ رابعہ نے یہ سن کر سکون کی سانس لی اور کہا، یہ تو بہت اچھا ہوا، اب مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکتی ہوں۔ سارا نے کہا، رابعہ، اب تمہارے پاس سب کچھ ہے، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم اپنی زندگی کو بہتر راستے پر ڈال سکتی ہو؟ رابعہ نے پوچھا، بہتر راستہ؟ تمہارا مطلب کیا ہے؟ سارا نے کہا، میرا ایک بھائی ہے، وہ حافظ قرآن ہے اور ایک نیک انسان ہے۔ اگر تم اپنے ماضی کے گناہوں سے توبہ کر لو تو میں اس سے تمہاری شادی کروا سکتی ہوں۔ اس طرح تم اپنی زندگی کو ایک نئی شروعات دے سکتی ہو۔ رابعہ نے حیرانی سے سارا کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تمہارا بھائی میرے ماضی کو قبول کرے گا؟ کیا وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ سارا نے مسکرا کر کہا، میرا بھائی ایک نیک انسان ہے، اگر تم واقعی توبہ کرنا چاہتی ہو تو وہ ضرور تمہیں قبول کرے گا۔ رابعہ نے گہری سوچ کے بعد کہا، اگر یہ واقعی ممکن ہے تو میں تیار ہوں۔ میں اپنے ماضی کے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتی ہوں اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہتی ہوں۔ سارا نے رابعہ کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا اور اپنے بھائی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے بھائی کو تمام صورت حال سے آگاہ کیا۔ سارا کے بھائی حسن ایک نیک دل اور دیندار انسان تھے۔ جب سارا نے رابعہ کی کہانی سنائی اور اس کی توبہ کا ذکر کیا تو حسن کچھ دیر خاموش رہے۔ حسن نے کہا، اگر وہ واقعی توبہ کر چکی ہے اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہتی ہے تو میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انسان گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو ہمیں بھی اسے معاف کر دینا چاہیے۔ سارا نے یہ خبر رابعہ کو دی۔ رابعہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، سارا، تم نے میرے لیے جو کیا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں اپنی نئی زندگی کے لیے پوری طرح تیار ہوں اور اللہ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے ماضی کو کبھی نہیں دہراؤں گی۔ چند دن بعد سادہ انداز میں نکاح کی تقریب رکھی گئی۔ حسن اور رابعہ کا نکاح ہوا، جس میں صرف قریبی لوگ شریک تھے۔ رابعہ نے نکاح کے بعد سب کے سامنے اپنی توبہ کا اعلان کیا اور کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے، لیکن اب میں اللہ کے راستے پر چلنے کا وعدہ کرتی ہوں۔ میں اپنی نئی زندگی حسن کے ساتھ گزاروں گی اور اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔